طبیب کے جانے کے بعد ولیم نے سرتاق کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، طبیب درست کہتا ہے، میرا بھی اندازہ یہ ہے کہ باتو اب زندہ نہیں بچے گا، لہٰذا تم نے اگر کچھ کرنا ہے تو کر لو، ورنہ باتو کے بعد برقعی خان خاکان بن کر نمودار ہوگا اور ہمارا ان سرزمینوں میں رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن بنا دے گا۔ سرتاق نے اس موقع پر ولیم کے منہ پر انگلی رکھ دی، اسے خاموش رہنے کے لیے کہا، پھر کہنے لگا، خیمے میں چلتے ہیں، وہاں پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ دونوں پھر باتوں کے خیمے میں داخل ہوئے۔ خدام کو اس نے اپنے باپ کی دیکھ بھال کرنے کی تاکید کی، پھر ولیم کے ساتھ وہ خیمے میں سے نکلا اور اسے اپنے ساتھ اپنے خیمے میں لے گیا۔ دونوں جب نشست پر بیٹھ گئے تب ولیم کو مخاطب کرتے ہوئے سرتاق کہنے لگا، بزرگ باپ، اب کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ولیم مکاری اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، طبیب کے مطابق تو تمہارا باپ باتو اب چند دنوں کا مہمان ہے، اس کی بیماری سے میں اندازہ لگا چکا ہوں کہ وہ بچے گا نہیں۔ سن سرتاق، اگر تو ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا تو تیرے دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف یہ کہ برقعی خان مغرب کے منگولوں کا خاکان بن جائے گا، بلکہ تیرا بھی کام تمام کر کے رکھ دے گا، لہٰذا اس سے پہلے کہ برقعی خان تمہارے خلاف حرکت میں آئے اور تمہاری زندگی کی ڈور کاٹ دے، تم اس سے پہلے ہی حرکت میں آ جاؤ اور اس کے لیے ایسی دلدل ثابت ہو کہ وہ اس سے نکل نہ سکے۔ سرتاق ولیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ جواب میں ولیم رکا، سوچا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے باپ کی موت سے پہلے مشرق کی طرف روانہ ہو، منگولوں کے مرکزی شہر قراقرم جاؤ، وہاں منگولوں کے بڑے خاکان منگو کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنے باپ کے بعد اپنے لیے خاکان کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے التجا کرو۔ مجھے امید ہے کہ جب تم منگو کی خدمت میں حاضر ہوگے اور میرے کہنے کے مطابق التجا کرو گے تو وہ انکار نہیں کرے گا، اس لیے کہ منگو اور اس کے بھائی جانتے ہیں کہ برقعی خان اسلام قبول کر چکا ہے، لہٰذا وہ یقیناً برقعی پر تمہیں ترجیح دیں گے۔ جب منگو خان تحریری طور پر مغرب کے منگولوں کا تمہیں خاکان مقرر کر دے گا تو یاد رکھنا، برقعی خان آپ سے آپ تمہارے سامنے جھک جائے گا اور تمہیں مغرب کے منگولوں کا خاکان تسلیم کر کے تمہاری فرما برداری پر آمادہ ہو جائے گا، لیکن ایسا اسی وقت ہو سکتا ہے جب تم وقت ضائع کیے بغیر منگو خان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس سے اپنے لیے خاکان کا عہدہ طلب کرو۔ ولیم کی ساری گفتگو سن کر سرتاق کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، میں نے مرنے والے روسی سردار میخائل کی بیوی کو بلوایا ہے، میں نے سنا ہے وہ انتہا درجے کی پرکشش خوبصورت چیز ہے، میں اس کے ذریعے اپنے چچا برقعی کا خاتمہ کروانا چاہتا ہوں۔ آج اگر میرا باپ باتو مرتا ہے تو یہ بات تو عیاں ہے کہ اس کے بعد میرا چچا برقعی خان مغرب کے منگولوں کا خاکان بن جائے گا، لیکن اگر میں نکسار کی مدد سے برقعی کو ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو جاؤں تو خود بخود خاکان بن جاؤں گا، اس طرح مجھے منگو خان کی خدمت میں حاضر ہونے کی زحمت بھی نہیں اٹھانا پڑے گی۔ جواب میں ولیم کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، تو جانتا ہے تیرا چچا برقعی خان تجھے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، میرے خیال میں وہ تجھے بختائی کا قاتل بھی سمجھنے لگا ہے۔ جس روز بختائی ماری گئی تھی، قتل ہوئی تھی، اس روز بختائی کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کر برقعی خان نے میری اور تمہاری طرف اس انداز سے دیکھا تھا جس سے صاف ظاہر تھا کہ بختائی کے قتل کے معاملے میں وہ ہم پر شبہ کر رہا ہے۔ سرتاق، جب تو مر جائے گا اس کے بعد برقعی خان بنے گا تو تیری ہی نہیں میری بھی بدبختی کی ابتدا ہو جائے گی۔ تمہارے باپ باتو کی موت کے بعد تمہارا چچا برقعی خاکان بنتا ہے اور اس دوران میخائل کی خوبصورت ترین بیوی نکسار یہاں پہنچ جاتی ہے اور اس کے ذریعے تم برقعی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو سن رکھو تمہاری یہ تدبیر ناکام بھی ہو سکتی ہے۔ اگر نکسار برقعی خان کو قتل نہ کر سکی اور پکڑی گئی اور اس نے بتا دیا کہ یہ سب کچھ اس نے تمہارے کہنے پہ کیا ہے، تو یاد رکھو پھر تم ہی نہیں نکسار اور میرے خلاف بھی برقعی خان حرکت میں آئے گا اور پھر ہم سب کی گردنیں کاٹ کے رکھ دے گا۔ جواب میں سرتاق بوکھلائے ہوئے انداز میں کہنے لگا، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ولیم اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہیں بتا چکا ہوں، تمہیں آج ہی منگو خان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مشرق کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ میں بھی تمہارے ساتھ روانہ ہوں گا، اس لیے کہ میری پہلی منزل تو پہلے منگو خان ہے اور قبرسی نائٹ اس وقت یہاں قیام کیے ہوئے ہیں، انہیں بھی ہم یہاں سے ساتھ لے جائیں گے، وہ ہمارے بہترین محافظ ثابت ہوں گے۔ سرتاق ولیم کی یہ بات مان گیا، کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو میں ابھی اور اسی وقت تیرے ساتھ منگو خان کی طرف کوچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب ہماری غیر موجودگی میں نکسار یہاں پہنچ جائے گی تو وہ یہاں بیٹھ کر کیا کرے گی؟ کون اسے اس کے کام میں لگائے گا؟ ولیم گہری سوچوں میں چند لمحے کھوئے رہنے کے بعد بول اٹھا، یہ مسئلہ واقعی غور طلب ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ ولیم مزید کچھ کہتا سرتاق بول اٹھا، اس کا حل بھی میرے ذہن میں آ گیا ہے۔ اس پر ولیم چونک اٹھا، پوچھا، کیا حل؟ سرتاق اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، اپنے خیمے سے باہر نکلا۔ اس نے دیکھا خیمے کے چاروں طرف اس کے محافظ پھیلے ہوئے تھے۔ پھر اس نے قریبی محافظ کے کان میں کچھ کہا، جس کے جواب میں وہ محافظ کہنے لگا،
خاقان آپ فکر نہ کریں، کوئی بھی غیر ضروری شخص آپ کے قریب پھٹکنے نہیں پائے گا۔ اس کا یہ جواب سن کر سرتاق دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گیا اور ولیم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مقدس باپ، منگولوں کا ایک نامور سردار ہے، وہ میرے باپ کا دست راست ہے، نام اس کا اغون خان ہے، میرا بھی بڑا عقیدت مند ہے۔ یوں جانو کہ میں نے جو اپنی بہن بختائی کو قتل کیا تھا تو اس کے قتل میں یہ اغون خان بھی شامل تھا، اسی نے مجھے وہ 2 منگول مہیا کیے تھے جنہوں نے بختائی کا کام تمام کیا تھا۔ اس اغون خان پر میں اندھا اعتماد اور بھروسہ کر سکتا ہوں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اور تم آج ہی برقائی خان یا باتوں کو بتائے بغیر یہاں سے رات کے وقت دونوں قبرصی تیغزنوں کے ساتھ منگو خان کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اگر میں نے برقائی خان یا اپنے باپ باتوں سے اجازت لی تو یاد رکھنا، میرا باپ باتوں تو شاید جانے کی اجازت دے دے، لیکن برقائی خان مجھے خیموں کے اس شہر سے باہر نہیں نکلنے دے گا، اس لیے کہ وہ بختائی کے معاملے میں مجھ پر شک کرنے لگا ہے، اور جو ہی میرے باپ باتوں کی آنکھیں بند ہوئیں، برقائی خان میرے خلاف ضرور اپنی تلوار نیام سے باہر کرے گا اور مجھ سے بختائی کے قتل کا انتقام ضرور لے گا، اس لیے کہ برقائی خان کی طرح بختائی بھی اسلام قبول کر چکی تھی، اور پھر میری بہن بختائی میرے باپ باتوں کی نسبت اپنے چچا برقائی کو زیادہ پسند کرتی تھی۔ میں اغون خان کو سارا معاملہ سمجھا جاؤں گا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ہمارے جانے کے بعد نکسار جب یہاں پہنچے گی تو اغون اسے سنبھال لے گا، اس کی رہائش کا انتظام کرے گا، اس کی اور برقائی خان کی ملاقات کا اہتمام کروائے گا۔ نکسار اس پر اپنی محبت اور حسن کے ڈورے ڈالے گی اور اغون خان کی ہدایت کے مطابق برقائی خان کو قتل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس پر ولیم خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میرے بیٹے، یہ ایک بہترین تجویز ہے، اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ سرتاق اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، میں اغون خان کو فوراً یہاں بلاتا ہوں، اس کے ساتھ سارا معاملہ طے کرتا ہوں۔ پھر ایک آدمی کو اس نے اغون خان کو بلانے کے لیے بھیجا اور خود دونوں خیمے میں بیٹھ کر بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اغون خان خیمے میں داخل ہوا۔ جو ہی وہ خیمے میں آیا، سرتاق نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پہلو میں بیٹھنے کو کہا۔ اغون خان چپ چاپ آگے بڑھا اور سرتاق کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ سرتاق نے اسے مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، اغون خان، میں نے تمہیں انتہائی اہم کام کے سلسلے میں بلایا ہے۔ میرا باپ باتو بیمار ہے، اس کے بچنے کی امید باقی نہیں ہے۔ اگر وہ مر گیا تو لازمی طور پر برقائی خان اس کی جگہ مغرب کے منگولوں کا خاقان بنے گا، لہٰذا میں آج ہی رات ولیم اور اپنے 2 قبرصی تیغزنوں کے ساتھ منگو خان کی طرف روانہ ہوں گا اور اس سے اپنے لیے خاقان بننے کا پروانہ حاصل کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد سرتاق رکا، پھر وہ کہہ رہا تھا، اغون خان، میرے بعد تو میرے نائب کی حیثیت سے یہیں رہے گا۔ میری غیر موجودگی میں نکسار یہاں آئے گی، اس کا ذکر میں تم سے پہلے ہی کر چکا ہوں۔ میخائیل کی بیوی ہے، انتہائی خوبصورت، پرکشش، نوعمر اور قیامت خیز ہے۔ تم اس کا قیام میرے اس خیمے میں کرانا اور اسے سارا معاملہ سمجھانا کہ اس کے شوہر اور اس کے شوہر کے دوست دونوں کو برقائی خان نے قتل کر دیا ہے۔ اس کے بعد نکسار کو ابھارنا کہ وہ اپنے حسن، اپنی خوبصورتی کو کام میں لاتے ہوئے برقائی خان کا کام تمام کر دے۔ اغون، تو ایسا کرنا کہ پہلے نکسار اور برقائی خان کا تعارف کرانا، پھر ان دونوں کے ملنے کے مواقع نکالنا۔ اس طرح نکسار آہستہ آہستہ اپنے حسن اور خوبصورتی کے ڈورے برقائی پر ڈالے گی۔ جب برقائی خان کو اس پر اعتماد اور بھروسہ ہو جائے تو پھر کسی مناسب وقت پر نکسار برقائی خان کا کام تمام کر دے گی۔ اس دوران ہو سکتا ہے میں بھی منگو خان سے خاقان کا پروانہ لے کر یہاں پہنچ جاؤں۔ سرتاق کی گفتگو کے جواب میں اغون خان چھاتی تان کر کہنے لگا، کیوں نہیں سرتاق، تم جب چاہو ولیم اور اپنے 2 تیغزنوں کے ساتھ منگو خان کی طرف روانہ ہو جاؤ، بالکل بے فکر رہنا۔ تمہاری غیر موجودگی میں اگر میخائیل کی بیوی نکسار یہاں آتی ہے تو اس کے ذریعے برقائی خان کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے یہ مسئلہ میں خود ہی سنبھال لوں گا۔ برقائی خان تمہارا ہی نہیں میرا بھی دشمن ہے، اور تمہاری نسبت میں اس کے زیادہ خلاف ہوں اور اسے ٹھکانے لگانے کا آرزو مند بھی ہوں۔ سرتاق نے آگے بڑھ کر ایک طرح سے اسے لپٹا لیا، پھر کہنے لگا، اغون خان، میں اپنے سارے محافظوں سے کہہ دوں گا کہ میرے بعد وہ تمہارا ایسا ہی خیال رکھیں جس طرح میرا خیال رکھتے ہیں، اور وہ تمہاری حفاظت بھی کریں گے، اور جب نکسار اس شہر میں داخل ہوئی تو اس کی اطلاع بھی کریں گے۔ اس پر اغون خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، اب میں جاتا ہوں سرتاق، تو بالکل بے فکر رہ، تمہاری غیر موجودگی میں میں تمہارا ہر کام تمہاری خواہش اور مرضی کے مطابق کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اغون خان وہاں سے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سرتاق اور ولیم قبرصی تیغزنوں کو لے کر وہاں سے منگو خان کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ حمود کی حویلی میں ایک روز حمیر بن نصر چھوٹے سے استبل میں اپنے گھوڑے کو کھریرا کر رہا تھا۔ اس کے قریب ہی تھمر بیٹھی ہوئی تھی۔
کہ اتنے میں حویلی کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ حمود باہر نکل آیا، دروازے کی طرف بڑھنا چاہتا تھا کہ عمیر نے اسے مخاطب کیا۔ ماموں، میں دیکھتا ہوں دروازے پر دستک دینے والا کون ہے۔ اس کے ساتھ ہی گھوڑے کو کھریرا کرنا اس نے چھوڑ دیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا، اس نے دیکھا دروازے پر 5 منگول سوار کھڑے تھے۔ عمیر بن نصر کو دیکھتے ہی اس کے چہروں پر دور دور تک خوشیاں بکھر گئی تھیں۔ پھر ان میں سے ایک گھوڑے سے اترا، آگے بڑھ کر اس نے عمیر سے مصافحہ کیا، پھر کہنے لگا، میرے عزیز، تم ہمیں ہمارے چہروں سے پہچانو گے نہیں، لیکن ہم تمہیں جانتے اور پہچانتے ہیں، اس لیے کہ تم ایک سوداگر کی حیثیت سے اکثر و بیشتر سرائے باتوں میں آیا کرتے تھے۔ پچھلے دنوں تم سرائے باتوں میں داخل ہوئے، تمہارا مقابلہ ایک قبرسی تیغزن سے ہوا، جس کے نتیجے میں باتو خان نے اپنی بیٹی بختائی کو تم سے بیاہ دیا تھا۔ اس ناطے سے سرائے باتوں میں تمہارا ایک اعلیٰ اور بلند مقام ہے۔ وہ سوار یہیں تک کہہ سکا تھا کہ اسے مخاطب کر کے عمیر بن نصر کہنے لگا، باتوں کو چھوڑو، یہ کہو کہ تم کس مقصد کے تحت میری طرف آئے ہو۔ اس پر وہ شخص مسکرا دیا، کہنے لگا، ہم تمہارے لیے کوئی بری خبر لے کر نہیں آئے، ہم سرتاق کے محافظ دستوں میں سے ہیں۔ شاید تمہیں خبر ہوگی کہ جب قبرسی تیغزنوں نے باتوں کے سامنے گرجستان کی ملکہ روسودان اور اس کی بیٹی تھمر کے حسن و جمال، خوبصورتی و کشش کی تعریف کی تھی، تو اس وقت سرتاق غائبانہ طور پر روسودان کی بیٹی تھمر کو پسند کرنے لگا تھا، جبکہ باتو روسودان کو اپنے حرم میں داخل کرنے کا عزم کیے ہوئے تھا۔ اسی بنا پر باتو خان نے 2 دفعہ روسودان کو سرائے باتوں میں طلب کیا، لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں منگول گرجستان پر حملہ آور ہوئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ملکہ روسودان خودکشی کر کے اپنا خاتمہ کر چکی ہے۔ گرجستان میں اس وقت روسودان کا بھتیجا داؤد حکمران ہے۔ سرتاق نے ہمیں گرجستان میں صرف تھمر کو لانے کے لیے روانہ کیا تھا۔ جب ہم گرجستان میں داخل ہوئے تو قصبک کے محل میں صرف روسودان کی لاش ملی، تھمر کا پتہ نہیں چلا۔ آخر ہم نے متعلقہ لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے کچھ محافظوں سے پتہ چلا کہ تم محل میں آئے تھے اور تھمر کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس کے بعد ہم پوچھتے پوچھتے بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ تھمر کہاں ہے؟ صحن میں کھڑی تھمر بھی یہ ساری گفتگو سن چکی تھی، لہٰذا وہ اوٹ میں ہو گئی تاکہ کسی منگول کی نظر اس پر نہ پڑے۔ اس منگول کی اس گفتگو کے جواب میں عمیر بن نصر نے کہنا شروع کیا، تم لوگ جانتے ہو کہ میں کچھ ضروری سامان لینے کے لیے سرائے باتوں سے قصبک کی طرف گیا تھا۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ باتو کی بیٹی بختائی میری بیوی ہے۔ میں جب یہاں آیا تو مجھے روسودان کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگے۔ وہ عزم کر چکی تھی کہ جس وقت منگول اس کے مرکزی شہر قصبک پر حملہ آور ہوں گے تو وہ اپنی بیٹی تھمر کا خاتمہ کر کے خود بھی اپنے آپ کو موت کی گود میں پھینک دے گی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تھمر مرے اور اس کی محبت اور یاد میں سرتاق ایک آشوب کا شکار ہو۔ لہٰذا میں نے تھمر کو شاہی محل سے نکال کر یہاں اس گھر میں پہنچا دیا ہے۔ یہ گھر میرے ایک جاننے والے کا ہے۔ تھمر اس وقت یہیں قیام کیے ہوئے۔ تم اتنی دیر تک دیوان خانے میں آ کر بیٹھو، میں اس سے گفتگو کرتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ جانے پر آمادہ ہے کہ نہیں۔ عمیر بن نصر کی اس گفتگو سے منگول خوش ہو گئے۔ پھر وہی منگول اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن نصر، ہم دیوان خانے میں بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ تھمر ہمارے ساتھ جانے پر رضامند ہو یا انکار کرے، اسے ہر صورت میں اس کی رضامندی سے یا زبردستی لے کر ہم سرتاق کے پاس جائیں گے۔ اگر وہ نہ بھی جانا چاہے تب بھی اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہم اسے سرائے باتوں تو لے ہی جائیں گے۔ عمیر بن نصر نے منگول کے ان الفاظ کو خاصا ناپسند کیا تھا۔ وقتی طور پر چہرہ غصے اور غضبناکی میں تپ سا گیا تھا۔ اس کے سرخ چہرے پر نامہربان گردشوں اور آشوب کے چڑھتے دریاؤں کی مانند کیفیت طاری ہو گئی تھی، جبکہ نفرت میں اس کی آنکھوں کے اندر کرب آلودہ زہریلے لمحے لہو لہو حروف سے لکھے زندگی کے خونی سانحے رقص کر گئے تھے۔ اس حالت میں عمیر بن نصر اس منگول کو مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حالات کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیا، غصہ تھوک دیا، چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے اس نے کہا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو منگولوں کے طریقوں سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں جو چیز تم حاصل کرنا چاہتے ہو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں دیوان خانے میں بٹھاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی منگولوں نے اپنے گھوڑوں کو باہر ہی ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا، پھر وہ حویلی میں داخل ہوئے۔ عمیر بن نصر کی رہنمائی میں وہ دیوان خانے میں بیٹھ گئے۔ انہیں وہاں بٹھانے کے بعد عمیر بن نصر باہر نکلا۔ ابھی وہ دروازے کے قریب ہی گیا تھا کہ ایک منگول نے اسے مخاطب کیا، ابن نصر، ہماری طرف سے تھمر سے کہنا کہ اس کی مرضی کچھ بھی ہو، اسے ہر صورت میں ہمارے ساتھ سرتاق کے پاس جانا ہوگا۔ یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور نہ ہی ہم خالی ہاتھ سرائے باتوں کی طرف جائیں گے۔ اس منگول کا لہجہ ایک بار پھر عمیر بن نصر کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا، پھر بھی ضبط کر گیا۔ دیوان خانے سے باہر نکلا، باہر تھمر کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی۔
इस मौके पर थिमर उसे मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहती थी कि उमैर बिन नसर ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और खामोश रहने का इशारा किया और उसे अपने पीछे पीछे दूसरे कमरे में आने को कहा। थिमर खामोश ही रही, चुपचाप उमैर के साथ हो ली। दूसरे कमरे में जाकर उमैर ने उसे मुखातिब किया, थिमर तुम फिलफौर अपनी तैयारी करो और इसी वक्त तुम इन मंगोलों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ। उमैर बिन नसर के इस फैसले पर थिमर की रगों में खौफ का जहर घुल गया था। उसकी सांसों के तसलसल में छलनी छलनी जख्म कर दी फांस सी हो गई थी। थोड़ी देर तक वो वक्त के मोड़ पर खराबो खस्ता बदहालो बेनवा मंजिल और आतिश कदों की बुझती आग की तरह खामोश रही। फिर वो शिकवों और गिलों भरी आवाज में कहने लगी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आप मुझे इन मंगोलों के साथ जाने का मशवरा क्यों दे रहे हैं। क्या आप जो मेरे शौहर हैं, जिस पर मैं अपनी जान, अपनी रूह, अपना जिस्म सब कुछ कुर्बान कर चुकी हूँ, जिसे मैं जिंदगी की आखिरी पूंजी और असासुल बैत शुमार करती हूँ। थिमर को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए इब्ने नसर बोल पड़ा, थिमर इसमें कोई शक नहीं कि तुम मेरी जिंदगी का मकसूद हो, मेरी बेदाग शहर में तमन्नाओं की बस्ती, जीस्त के जख्मों का मरहम, मजबूरियों की चार दीवारी में अलमियों का मदावा हो। पर देखो थिमर, खुदा की इस बस्ती में तुम मेरे लिए महकता फूल, खुशियों का नगमा हो। फिर मैं कैसे तुम्हें बमर और खूनी दलदल में अपने हाथों से धकेल सकता हूँ। जो कुछ कर रहा हूं इसमें तुम्हारी और मेरी दोनों की ही बेहतरी है। तुम चुपचाप मेरा कहा मानकर इन मंगोलों के साथ हो लो, फिर देखना मैं इन सब का क्या अंजाम करता हूं। इस गुफ्तगू से थिमर को कुछ हौसला और एतमाद हुआ। कहने लगी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं जानती हूं आप मुझे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा और अपने जिस्म का एक उज़्व ख्याल करते हैं और आप मेरी हिफाजत का इंतजाम जरूर करेंगे। थिमर के इस जवाब से उमैर बिन नसर मुतमईन हो गया था। इस मौके पर हुमूद भी उनके करीब आ चुका था। वो चाहता था कि उसकी तसल्ली के लिए उसे मुखातिब करे, लेकिन उमैर बिन नसर कहने लगा, मामू जो कुछ मैं कर रहा हूं इसमें सबकी बेहतरी है। ये मैं थोड़ी ही देर बाद तुम्हें बता दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया और तुम दोनों मानोगे कि वाकई मैंने सही फैसला किया है। इसके साथ ही उमैर बिन नसर बाहर निकला। अस्तबल में जाकर जल्दी जल्दी थिमर का घोड़ा तैयार किया। घोड़े को वो सहन में लाया। फिर थिमर को उसने घोड़े पर बैठने को कहा। थिमर चुपचाप घोड़े पर हो बैठी। उसके घोड़े की बाग पकड़कर उमैर बिन नसर बाहर लाया। उसे वहां खड़ा करने के बाद दीवान खाने में आया और मंगोलों को मुखातिब करके कहने लगा, गर्जिस्तान की थिमर तुम्हारे साथ सराय बातों में जाने के लिए तैयार खड़ी है। उमैर बिन नसर अभी अपनी बात पूरी भी न कर पाया था कि सब मंगोल उठ खड़े हुए। फिर मुखातिब करने वाला मंगोल बोल उठा, इब्ने नसर, मैं देखता हूं तुमने बड़ी दानिशमंदी और अक्लमंदी का सबूत दिया है कि मैं और मेरे साथी यही ख्याल कर रहे थे कि तुम हमारे साथ अड़ जाओगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। कुछ लोगों ने हमें यह भी शुबा डाला था कि तुम थिमर से और थिमर तुमसे मोहब्बत करती है। उन लोगों ने हमें यह भी राय दी थी कि तुम किसी भी सूरत थिमर को हमारे हवाले नहीं करो। लिहाजा हम ये फैसला कर चुके थे कि हम हर सूरत में थिमर को तुमसे ले जाएंगे, चाहे इस सिलसिले में हमें तुम्हारी गर्दन क्यों न काटनी पड़े। बहरहाल तुमने अपनी जान भी महफूज की और इस घर को लहू लहू होने से भी बचा लिया। इब्ने नसर दिल पर पत्थर रखकर इन मंगोलों की बातें सुन रहा था और बर्दाश्त कर रहा था। फिर मंगोल बाहर निकले। उमैर बिन नसर उनके साथ था। उन्होंने देखा हवेली के बाहर थिमर अपने घोड़े पर सवार खड़ी थी। सब मंगोल उसके पास आए। इस मौके पर उमैर बिन नसर ने उन्हें मुखातिब किया, तुम यहाँ से थिमर को लेकर गर्जिस्तान के मरकजी शहर कस्बक की तरफ जाओगे या यहाँ से सीधे सराय बातों का रुख करोगे। इस पर एक मंगोल बोल उठा, इब्ने नसर, हमने कस्बक जाकर क्या करना है, हम यहाँ से सीधा सराय बातों का रुख करेंगे। उस मंगोल का जवाब सुनकर उमैर बिन नसर खामोश रहा। उसके चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो मंगोल के जवाब से मुतमईन था। थिमर बार बार उसकी तरफ देख रही थी। उसके देखने के अंदाज में एक अजीब खामोश तरह की इल्तिजा और तमन्ना थी। फिर मंगोल भी अपने घोड़े पर सवार हुए और थिमर को अपने साथ लेकर वहां से कूच कर गए। सरताक अपने बाप बातों को बताए बगैर विलियम के साथ सराय गोबी की तरफ कूच कर चुका था। जिस रात उसने विलियम के साथ अपने आबाई दश्त की तरफ जाने का फैसला किया था, उसी रात मंगोलों के मरकजी शहर कराकरम से कुछ कासिद बातों की खिदमत में हाजिर हुए थे। वो मंगू का ये पैगाम लेकर आए थे कि बेशक बातों के कहने पर मंगू को मंगोलों का खाकान बना दिया गया है, लेकिन मरने वाले खाकान क़योक की बीवी, उसके बेटे और कुछ दूसरे अजीज व अकारिब मंगू को खाकान मानने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं इस पैगाम के जवाब में बातो खान बेहद बरहम और खफा हुआ। उसने सिर्फ एक रात उन कासिदों को वहां क़याम करने की इजाजत दी। दूसरे रोज उन्हें मंगू की तरफ रवाना कर दिया और उनके हाथ मंगू को पैगाम भिजवाया कि चंगेज खान के खानदान में से जो भी उसे खाकान मानने के लिए आमादा और तैयार नहीं है, उसका खात्मा कर दिया जाए और उसे मौत के घाट उतार दिया जाए।
ان منگول قاصدوں نے اس برق رفتاری سے سفر کیا کہ وہ ولیم اور سرتاک سے پہلے اپنے مرکزی شہر قراقرم پہنچ گئے۔